سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، پچھلی شریعتوں میں بھی کبھی جائز نہیں ہوا، تو حضور کی شریعت میں بھی جائز نہیں، وہ تو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ تعبدی کیا جائے گا تو شرک ہوگا۔ یہاں سجدہ تعظیمی کی بات ہے، وہ پچھلی شریعتوں میں جائز رہا، ان کا تحیّد تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تحیّد تھا، تعظیمی سجدہ۔ تعظیم کے مختلف روپ ہوتے ہیں نا، یہ برٹش قانون ہے کہ سیلوٹ کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے، تکریم ہے۔ ہمارے سندھ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے سائیں کہہ کے محبت کا، عزت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں چلے جائیں سرائکی بیلٹ میں تو وہاں وہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو مختلف ذرائع ہیں تعظیم کے، کہیں سیلوٹ کیا جاتا ہے، کہیں ہاتھ جوڑ کر کے، کہیں جو ہے وہ عزت کے لیے اور ذرائع ہیں۔ تو تحیّد کا سجدہ تھا کسی زمانے میں، اسی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے 11 بھائی اور ماں باپ نے سجدہ کیا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر کہا یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل، میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ تو وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ تکریم تھی، وہ سیلوٹ تھا، اور مختلف زبانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ لیکن حضور کی شریعت میں تکریم کا یہ انداز ختم کر دیا گیا، اور کہا اگر تکریم، عزت، تحیّد سجدے کی صورت کے اندر جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ ریزی کرے۔ تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تحیّد کا سجدہ ماضی میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تحیّد کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تعبد کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ ریزی جائز نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی سجدہ تعبدی کرتا ہے عبادت کی نیت سے، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تعظیماً کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے من وجہ شرک ہے، کیونکہ حرام ہے، کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن من وجہ شرک اس لیے ہے کہ کوئی تیسرا دیکھنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سجدہ تعبدی کر رہا ہے، تو من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے وہ من کل الوجوہ شرک ہے، اور تعظیم کے لیے سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے، لیکن وہ من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے۔ چونکہ اگر من کل الوجوہ اس کو شرک قرار دے دے تو پھر حضرت یعقوب سے شرک کا کیسے ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، فرشتے کیسے شرک کر سکتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ریزیاں نہیں ہوں گی، عبادت کا استحقاق اسی کو ہے، وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے، اور وہی بندوں کا مقصود ہے۔